اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت دے، عافیت دے، دل کے اندر سکون ہو، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا اپنی جگہ خوبصورتی کا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا اور اس کے ناموں کو اسپیشلی دیکھنا، یہ ایک اور بھی بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمیں ملی بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بہترین طریقے پہ مینیج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو چلیے آج دیکھیں گے الجامع کے بارے میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس سیریز میں اللہ تعالیٰ کا نام، بڑا یونیک اور انیوژل نام الجامع، جمع کرنے والا، اس کو دیکھیں گے. اور جب بھی کوئی نام دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اس نیت سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. تو لفظ بہت کامن ہے، جیم میم عین، جمع سے ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا. یعنی الجامع کون ہے؟ کہ جو سب کو جمع کرنے والا ہے، یکجا کرنے والا ہے. اور اگر اس کے اصطلاحی معنی لیجئے تو الجامع جل جلالہ وہ ذات ہے جو جسموں کے روح سے جدا ہونے کے بعد تمام مخلوقات کو ایسے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. تصور میں لائیے ذرا، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. الجامع وہ ذات جو جسموں کے روحوں سے جدا ہونے کے بعد، ذرا سے اس کو تصور میں لائیے، جسموں کے روحوں سے جدا ہونے کا وقت کون سا ہوگا؟ جی، تمام مخلوق کو جمع کرے گا. آپ کی کوئی چیز ہو اور وہ ادھر ادھر بکھر جائے، گھر میں رکھی چیزیں نہیں ملتی، کہاں جسم الگ، روحیں الگ، کوئی کدھر کوئی کدھر، اور سب کو جمع کرے گا. ذرا سے اس کو تصور میں لائے نا، تو عورت ہونے کے ناطے تو گھبرا ہی جائیں. ہم چھوٹا سا گھر 2-3 کمروں کا ہوتا ہے، اس کی چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی جمع کرنے لگ جائیں تو ساری چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں. کتنی بڑی وہ ہستی ہے. اور اس پہ مکہ والوں کے دماغ بند ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم.
لوگ انسانوں پہ قیاس کرتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کمپیوٹر نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا سمجھنا. پہلے تو ہم بھی نہیں تھے سمجھ پاتے کہ یہ ہوگا کیسے سب کے حساب ریکارڈ کیپ ہوں گے، کاپیوں میں کیسے لکھیں گے، صفوں پہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر ہمارے لیے چلتے ہیں، یہ آپ کے میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ساری مخلوق کو قیامت کے دن جو ذات جمع کر لے گی وہ کتنی بڑی ہستی والی ہوگی. اور اب اس کو ذرا سا عربک میں سنیے. الجامع هو الذی یجمع الخلائق لیوم لا ریب فیہ بعد مفارقۃ الارواح الابدان. یہ ہے اس کی تعریف. ایک لفظ کو دیکھیں تو عربی اور اردو کافی زیادہ میچنگ ہے. اس میں کوئی نیا لفظ ایسا نہیں دکھ رہا آپ کو کہ جو لگے کہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا کام ہے. دنیا میں کسی بھی چیز کو جمع کرنے کا ذہن میں لائیے، کوئی چیز جو اپنے تصور کی آنکھ سے آ جائے. مجھے تو وہ یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب مرغیاں ہوتی تھیں تو لوگ رات کو ان کو ڈربے میں جمع کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے تھے. مرغی ادھر دڑبا ادھر، وہ کھولا ایک نکالا ایک چوزا بھر گیا. کیونکہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی الجامع ہے جو قیامت کے دن سب کو جمع کرے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الجامع ہونا ہمیں اس طرح بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ آج آپ اور میں دنیا میں کیسے جمع ہو گئے، کیسے وہ ہم لوگ اپنے مختلف جگہوں پہ. وہ جیسے ایک لطیفہ سے ہی معروف ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس نے کہا میں فلاں شہر میں ہوا. امی کہاں پیدا ہوئی؟ فلاں میں ہوا. تو میں کہاں ہوا؟ فلاں میں ہوا. تو کہا پھر ہم سارے مل کیسے گئے؟ کیسے دنیا میں ہمیں انسانوں کو لے کر ساتھ چلنا اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا ناممکن لگ رہا ہوتا ہے. کسی جگہ جانا ہو، امیجینیشن میں لائیے 5-6 فیملیز مل کر پکنک منانے گئے، گھومنے گئے، ڈے ٹور پہ گئے. وہ سارا دن ہی ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں. سارے اکٹھے ایک بس میں ہوں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا، ورنہ آدھا وقت تو لڑائی ہوتی رہے گی. آپ کے پیچھے رہ گئے، وہ آگے چلے گئے، اچھا رکے، کوئی انتظار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کدھر رہ گئے. یعنی ہمارے تو جمع کرنے کی، جمع ہونے کی صلاحیت ہی بہت تھوڑی ہے. پھر اسی طرح سے الجامع کی ایک اور تعریف دیکھیے گا. الجامع وہ ذات ہے جو تمام فضائل کو جمع کرتا ہے اور اچھے اعمال اور اخلاق کی حفاظت کرتا ہے. الجامع هو الذی جمع الفضائل وحوى المآثر والمکارم. وہ ذات جو تمام فضائل کو جمع کرے اور اچھے اعمال کی حفاظت کرے. کیسے؟ سوچئے ذرا. دنیا میں کس کس کے پاس کیا کیا فضیلت ہے، کتنے لوگوں کے پاس فضائل ہیں. پھر آپ چلیے دوسری مخلوقات پہ، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں. پھر سب کے پاس جتنی بھی فضیلتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ وہ ذات جس کے اپنے اندر وہ سارے فضائل جمع ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے اور سنتے وقت ہم بے بس ہو جاتے ہیں. کبھی میں تو بالکل اسٹک ہو جاتی ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں خود سے باتیں کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی کی اسے ایک خوبی ہوگی، دوسری نہیں ہے. کسی کا دوسری ہے تو تیسری نہیں ہے. تو پہلے تو دیکھیں کہ وہ ذات جو تمام فضائل کو جمع کرتا ہے، اب اس کے دونوں معنی رکھ لیں. اپنے اندر بھی جمع ہے اور دنیا میں اس نے ساری خوبیاں جمع کی. پھر اچھے اعمال اور اخلاق کی حفاظت کی. سبحان اللہ. ورنہ پتہ کیا ہو، آج ہم اچھے ہیں کل برے ہو جائیں، یاد ہی نہیں، وہ بکھر گئے، وہ ٹوٹ گئے، یاد ہی نہیں رہا آج اچھے عمل کر رہے تھے کل بھی کرنا تھا. بس آپ کو پتہ ہے کہ آپ روز رات کو اتنے بجے کا الارم لگا کر صبح اٹھ جاتے ہیں، اور اگر الجامع آپ کو اس کی طاقت نہ دے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہاں پتہ نہیں کب اٹھنا تھا. ہم تو کسی نیکی پہ قائم ہی نہ رہ سکے. کوئی چیز ہمارے پاس ممکن ہی نہ ہو جائے اس لحاظ سے کہ ہم اس کو کر سکیں. پھر
آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام سمجھ آتا ہے نا تو انسان کو اپنی بے بسی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر بندہ پکار کے کہتا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی لا ریب فیہ کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ سلف صالحین جو اس نام کو سمجھے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو الجامع جل جلالہ وہ ذات ہے جو سب کو بیک وقت اکٹھا کرنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اس کو کچھ دشواری نہ ہوگی، اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ سے سب کو جمع کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے دور میں اس کو سمجھیے گا، لاک ڈاؤن ہے، ہر جگہ لمٹ ہے، اتنے لوگ، اس سے زیادہ نہیں، سائن ان کیجئے، پہلے سے اپنی جگہ بک کرائیے، یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ پھر بھی حساب کتاب نہیں صحیح آتا، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ ذرا سوچیے، ذرا دنیا میں کتنے لوگ ہیں ابھی تک، آدم سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، اور سب کو جمع کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے سارے ایک ہی جگہ نہیں فوت ہوئے، کوئی ایک جگہ، کوئی سفر میں، کوئی خضر میں۔ سچی بتاؤں اگر ہم اپنے اوپر لیں نا تو بس ایک کیوس دکھتا ہے، کیوس، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کروں، کیا پکڑوں؟ آپ نے کبھی کہیں جانے کے لیے پیکنگ کی ہے؟ یا پھر کبھی پاکستان یا انڈیا سے واپس آ کر آپ نے ان پیکنگ کی ہے؟ اللہ کی بنا گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے اس وقت۔ آپ کبھی گرمی سردیوں کے کپڑے سمیٹیں، کبھی اوور آل کلیننگ کریں، ذرا پیچھے سے چھپائی بھی چیزیں نکالیں، بس اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ الجامع وہ ہستی ہے کہ جس کا ادراک بھی ہم نہیں کر پا سکتے، جس کے بارے میں ہم جان بھی نہیں سک رہے، کہاں ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کرائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو آپ اپنے کمزوریوں اور اپنی بے بسیوں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں نا، اتنا زیادہ آپ اس کے اس کام کے حسن کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم اللہ کو بہت کم سمجھے ہیں ابھی تک۔ مجھے تو اب دن رات اسی چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم تجھے بہت کم سمجھے ہیں، ہم نے تیرا بڑا ہی تھوڑا اندازہ لگایا ہے۔ اور جو تو خود کہتا ہے نا کہ وما قدر اللہ حق قدری، یہ بالکل سچ ہے۔ جب ہم نے اس کا یقین ہی نہیں کیا، سمجھے ہی نہیں، تو پھر نماز میں کیفیت کیسے ہو؟ دیکھیے ایک ٹاپک پچھلے دنوں میں نے کہیں کرایا ہے کہ عبادت اور عرفان، معرفت اور عبادت میں کیا تعلق ہے؟ تو عبادت تو شروع سے ہے، معرفت کوئی نہیں ہے، تو پھر نماز بھی پھیکی چائے کی طرح، پھیکی کڑوی، جلدی جلدی گھڑم گھڑم سجدے پہ سجدہ کر کے ہم اٹھ کے بھاگ جاتے، چلو جی پڑھ آئے ہیں نمازیں، بلکہ سر سے اتار آئے ہیں نماز، کیفیت ہی نہیں بنتی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زبان سے جو سنا، ایک دم ان کے دلوں پہ لکھا گیا۔ ہم روز اس کا قرآن پڑھتے ہیں، آلموسٹ اس کے ناموں کے بارے میں جانتے ہیں، کیا پوری طرح اس کو جان گئے؟ نہیں جان گئے۔ تو پھر اس کو جاننے کے لیے بولیے کہ اے مالک، میرے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں تیرے اس نام کو سمجھ سکوں۔ اور آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور پھر آخرت کی زندگی، اس پہ سب سے بڑا اعتراض جو منکرین کو تھا وہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد مٹی مٹی بن جاتی ہے، یہ مٹی ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی میں بہہ جاتی ہے، کئی درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے چاروں طرف کونوں میں بکھر جاتا ہے۔ ان منتشر ذروں کو اور انسانی اعضاء کو جمع کرنا، پھر دوبارہ ان میں روح ڈالنا نہیں سمجھ آتا، اور واقعی سطحی نظر سے دیکھنے والے انسان کی سمجھ میں تو یہ نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کو اپنی قدرت پر قیاس کرتا ہے۔
وہ اپنے سے مافوق الفطرت اور ناقابل قیاس قدرت پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن اگر آپ ذرا سے اس پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک چیز کا یقین آئے گا کہ ہمیں اس بات کے سوچنے کی صلاحیت بھی الجامع نے دی ہے۔ کیسے؟ ذرا سا سمجھیے۔ پہلے دیکھیے قرآن میں یہ آیت کدھر ہے نا، 2 جگہ ہے یہ قرآن پاک میں، سورۃ آل عمران 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے نا دعا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اس سے اگلی دعا ہے، یعنی بیسیکلی اسی دعا کی کنٹینویشن ہے۔ آیت چونکہ الگ ہے اس لیے ہم اس کو دوسری طرح سے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 140، جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور تمام منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اس سے پیچھے آیت چل رہی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ یعنی جن محفلوں میں لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مزے کرتے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ جمع کر دے گا۔ یعنی جو زندگی میں کیا ہوتا ہے، جن جگہ دل لگتا ہے، جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے انسان، اسی کے اوپر اگر غور کر کے دیکھے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کدھر ہے اور کس کے ساتھ ہے، تو پھر انسان کو اپنی بے بسی کا سمجھ آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے نا، تو پھر بندے کا حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم ہی نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو، لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا ریب فیہ۔ اس کو تصور میں لا کر خود سے کہیے کہ میرے مالک، میں تو تیری معرفت ہی نہ رکھ سکی، تجھے تو میں پوری طرح جان ہی نہیں گئی، اور پھر ایسی محفلیں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، پھر وہاں بندہ مزے لے لے کہ بیٹھے اور انجوائمنٹ کے نام پہ بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا بندہ حقیقت میں بالکل اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، غیر محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ ہجر آیت 25 میں جامع کا لفظ تو نہیں، لیکن اسی کا ایک مترادف لفظ ہے حشر، جمع سے حشر بھی ہے، تو وہ آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یا جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو محسوس کرنا ہے تو ذرا سا اپنے وجود پہ غور کیجیے۔ آئیے ذرا سا اس پہ غور کرتے ہیں اور پھر محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے ان ساری چیزوں میں الجامع ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ذرا سا اپنے وجود پہ غور کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء اور ذرات کو جمع کرنے والا ہے۔ مثلاً ایک انسان کی پیدائش جن ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے، وہ خود جہاں کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔
کھانا جو کھا کے آپ بیٹھے یا صبح میں کھایا ہوگا، سحری میں کھایا ہوگا، ہاں، کون سی چیز کہاں سے چلی؟ آپ کہتے پاکستان کی سبزی لانا، آم پاکستان کے لانا، فلاں چیز انڈیا کی لانا، فلاں یو کے کی ہو، فلاں وہاں کی، کہاں سے چیز چلتی ہے اور آپ کے پیٹ میں آتی ہے، اور آپ اس کے بارے میں جتنا زیادہ محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لیجئے تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ تو غذا دنیا بھر سے جمع آتی ہے، پھر آپ دیکھیے پیدائش کے بعد انسان جس غذا سے نشو و نما پاتا ہے، پھر اسے اس کا خون بنتا ہے، گوشت پوست بنتا ہے۔ اس میں غور کریں تو اس کی غذا میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ مثلا دودھ پیتے ہیں، سبھی پیتے ہیں نا، آپ بھی پیتے ہوں گے، اس کو لائیے ذہن میں۔ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں اور ان جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوتا ہے جو انہوں نے کھائے ہیں۔ اب یہ گھاس اور دانہ نہ جانے دنیا کے کس خطے سے آتا ہے، پھر ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے ذرات کو ان میں جمع کر دیا۔ اس طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل، ترکاریاں، انسان کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جز بنتی ہیں، کس کس گوشے سے دنیا کے الجامے کی قدرت کے ساتھ جمع ہوئیں۔ ایک مضبوط نظام کے تحت انسان کے اس جسم میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اگر انسان جو واقعی بڑا ہی کوتاہ نظر ہے نا، دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہی تن بدن پر تحقیق اور ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا اپنا وجود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے جس میں کوئی جز مشرق کا ہے تو کوئی مغرب کا ہے، جی، کوئی جنوبی دنیا کا ہے تو کوئی شمالی دنیا کا ہے۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے ایک مضبوط نظام کے تحت اس کے بدن میں جمع ہو جاتے ہیں، اور موت کیا ہے؟ ان اجزاء کے بکھرنے کا نام ہے، منتشر ہو جاتے ہیں۔ تب دوسری مرتبہ ان کا جمع کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی دشوار نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ میرے پاس چیزیں پڑی ہوتی ہیں، پکڑ کے سب ایک جگہ ڈال کے اوپر کپڑا ڈال دو، یا ایک الماری میں گھستے گئے، یا ایک ڈرا کے اندر چیزیں ڈالتے رہے، اسی میں چمچے، اسی میں آپ کے نیل کٹرز اور عجیب و غریب چیزیں، پتہ نہیں ہوتا۔ الجامے کو محسوس کیجئے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو یہ تک پتہ ہے کہ کہاں کیا پڑا ہے، تبھی تو دوبارہ جمع کرے گا نا۔ دیکھیے جو سسٹرز بڑی آرگنائزڈ ہوتی ہیں نا، ان کے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ایک منٹ میں پوچھیں نا کیا چیز کدھر ہے، وہ فٹ ڈھک سے لے آئیں گی۔ اور کچھ ایسے وہ کہتی وہ ساکس ہی نہیں مل رہی تھی، ایک جراب نہیں مل رہی تھی، اسکارف پتہ نہیں کدھر گیا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، میری کوئی چیز نہیں ملتی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے گھر میں بہت میس اپ ہے۔ یا تو اس کو نہیں ملتی جس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کو بھی نہیں ملتی جس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پتے کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، میں نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کیسے رکھی ہے، اور بس ایک ایک ذرہ جو اس کے علم ہے سب کو بجا وقت جمع کرنا چاہے گا، کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ قبر کی مٹی، جانور کا پیٹ، سمندر کی تہ، ہوا دیکھیے، فضائیں دیکھیے، جہاں جہاں بندے کا زندگی میں کہیں بھی وجود گیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا، اللہ اپنی قدرت سے اس سب کو جمع کر لے گا۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد آنا چاہیے جو ایک شخص نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ مجھے راکھ بنا دینا۔ چند حدیث میں سے اگر پہلی حدیث یہی دکھا دوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث سے یہ نام کیسے، تو ایک شخص تھا، سنیے اس واقعے کو، کہ جس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، تو اگر میرے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جمع کر لیا میری خاک کو، یا مجھے اٹھا دیا تو میں تمہارا جاؤں گا، حساب بڑا سخت ہوگا، اس لیے تم یہ کرنا کہ میری خاک یا میری جو مجھے جلا دینا،
اور میری راکھ پانی میں ڈال دینا یا ہواؤں میں اڑا دینا۔ اب لوگ نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں، مان لی انہوں نے بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ جو ذروں میں راکھ چلی گئی ہے نا اس کو جمع کر کے لاؤ۔ راکھ جمع ہوئی، اس بندے کو کھڑا کیا گیا، کہا سنا بھائی یہ تو کیوں کہہ کے آیا تھا؟ کہا اللہ مجھے تیرے سے ڈر بڑا لگتا تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ اگر تو نے مجھے اٹھا کھڑا کیا نا تو میں بچوں گا نہیں، میرا حساب لے لیا تو میں مارا جاؤں گا، تو میں نے کہا تھا کہ میں تیری پہنچ سے باہر چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا تجھے مجھ سے اتنا ڈر لگا؟ جی اللہ اتنا ہی ڈر لگا۔ کہا جا پھر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نام احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدرت رکھتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ واقعی اپنے اندر ایک بہتری معلوم محسوس کریں گے، آپ کے اندر ایک چمک آئے گی، ایک خوبصورتی آئے گی، آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ایک جگہ بنائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3561، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا تو منادی کرنے والا آواز دے گا ہر کوئی اپنے معبودوں کے ساتھ مل جائے، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کلاسیفائی کر دینا یا ایک ایک جگہ پہ جمع کر دینا، تو کہہ دیا جائے گا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ جیسے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں نا لوگ، وہی چیز ہے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں، کچھ لوگ اپنی سابقہ حالت پر کھڑے رہیں گے، یعنی کچھ لوگ اسی پرانی حالت پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کیا وجہ ہے، لوگ چلے گئے ہیں اور تم یہیں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے معبود کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا وجہ ہے، یعنی کیا تم اپنے معبود کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر وہ ہمیں اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا، وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قول جو سورۃ قلم کی آیت 42 میں ہے، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، اور واقعی یہی وقت ہوگا، منافق کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کیا معاملے ہونے والے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے، ذرا سا اس کو دکھائیے ساتھ، اور تھوڑا سا آپ لوگ شیئر کیجئے۔ میں مائک فری کروں گی تو آپ لوگ مائک لے کر جو شیئرنگ اینڈ پہ کرتے ہیں وہ اس وقت اس نام کی ڈسکرپشن کے ساتھ محسوس کیجئے۔ جو مائک لینا چاہے ایڈمنس میں یا دوسرا وہ ہینڈ ریز کرے اور ویڈیو پلے کیجئے گا، اور ذرا سے اپنی بے بسی کو بھی محسوس کرتے جائیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مالک کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ جی آپ مائک لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر جی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا دل کی کنڈیشن ہے، میں کیا بتاؤں۔ ریئلی سر جی، ہم بڑی دفعہ سنا ہے اللہ تعالیٰ ذروں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، یہ جو حدیث بھی آپ نے بھی بیان کیا نا، تو یہ تفاسیر میں ہم نے سنی کئی دفعہ نا، لیکن اس ٹائم پہ وہ جو دل کی کیفیت ہے نا کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی ہم ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک سوچ کا دھان ہے نا، بس انلمیٹڈ، ہم بس سوچ نہیں سکتے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کوئی بلاکیج ہے، بس ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے، اتنے بڑے ہیں، اور کس طرح سے اس کا وہ کیسے جمع کرے گا سب کو، اور کیسے واقعی اس نے دنیا میں بھی جمع کیا ہوا ہے ہر چیز کو، اور کیسی اس کی وہ ایک گروہ بندی کی ہوئی ہے، اور کتنا ایک بہترین نظام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکٹھا کر لیں گے۔ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ ذروں کو بھی جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، حکم دیا، اور دوبارہ سے اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بلایا اپنے سامنے، تو کتنے انسان ہیں جو مر چکے،
اور کتنے انسان ہیں اس ٹائم دنیا میں اور کتنے قیامت تک آنے والے ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، بس یہی نکلتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو معرفت ہے بہترین طریقے سے دے. اللہ یہ سب دیکھ کے تو ساجی بس پھر وہی چیز ان میں آتی ہے کہ انشاءاللہ ہر چیز اس کے سامنے جب وہ اتنی چیزوں کو جمع کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر کوئی قربانی کرتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز اس کی نظر میں ہے. میں بس ایسے دماغ ہے میرا جیسے دوڑتا جا رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ بس یہ شعور قائم رکھے. مجھے تو ساتھ اب یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ الاسماء الحسنی تو مکمل ہو جائیں گے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پھر بعد میں بھی کبھی کبھی نا ان کو سنا کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پہ ہیں، ہر جگہ ہیں. کیا ہے کہ وہ ایک تعلق رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب ہم سنتے رہتے ہیں ایک تذکیرہ، حالانکہ وہی بات جو آپ نے ابھی کی کہ ہم دن رات قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم معرفت لے نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کی نا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے کہ وما قدر اللہ حق قدری میں انسان کی ایک ایک چیز آتی ہے نا. آپ کائنات کی یہ جو چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ ادھر کیا کیا جمع ہوا ہے، میں تو صرف اپنی غدے نگاہ پہ پھیلی ہوئی گھاس کے سرے اور اس کی ڈنڈیاں اس کو ہی نہ جان سکوں تو میں باقی چیزوں کو کیسے دیکھوں. جی سسٹر سلمہ آپ مائک لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. رحمۃ اللہ. پیاری استاذہ جی، ہمیشہ کی طرح آپ کا بیان، پھر آپ کے الفاظ، یہ تو دلوں میں واقعی میں اندر تک چلے جاتے ہیں. پھر الاسماء الحسنی، یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک اپنا ایک ایسا علم ہے کہ جس سے آپ نے ہمیں جو الحمدللہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے چنا ہے. میں تو کہتی ہوں، بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ کلام اللہ کو پڑھنا تو خیر الحمدللہ ہم سب پہ فرض ہے، لیکن میرے اپنے حساب سے تو الاسماء الحسنی کا علم لینا تو فرض عین بنتا ہے، کیونکہ جب رب کی معرفت آتی ہے تو تب ہی کلام اللہ کو پڑھنے کا بھی زیادہ طلب ہوتی ہے. تو یہ میں کہتی ہوں ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے اپنی معرفت کے لیے اپنے ہی گھروں میں ذریعہ دے دیا ہے کہ ہم اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے اپنے دلوں میں اتاریں اور اس کی محبتوں کو بڑھائیں. استاذہ جی، آج کچھ باتیں اپنی بہنوں سے کروں گی، چونکہ ہماری یہ بہنیں، ان میں کچھ خاص کر وہ بہنیں جو نئی ہیں تو ان سے ہی میں کچھ گزارشات کروں گی کہ اگر وہ دورہ قرآن پہلی دفعہ سن رہی ہیں تو ان سے میری التجا ہے کہ آپ ضرور قرآن سے جڑ جائیں. آج ہم لوگوں نے جو پارہ پڑھا اس کی تفسیر کا لب لباب یہی تھا کہ السابقون الاولون بننا ہے. تو السابقون الاولون بننے کے لیے سب سے پہلے فہم قرآن کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ بغیر جڑے قرآن کو سمجھنے کے بغیر آ نہیں سکتا، اور وہ کبھی ریکارڈڈ آڈیو سن کے بھی نہیں آ سکتا. چونکہ میں خود اس کی گواہ ہوں، میں خود ایک عرصے سے قرآن، تو وہی بات ہے کہ الحمدللہ 4-5 سال سے میرا یہ تعلق الحمدللہ ہے، لیکن بس وہ ریکارڈڈ آڈیوز کو سن کے ہی تھا. پھر الحمدللہ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے ہی کہا کہ ہم براہ راست مطلب کلاس کو لیں، تب سمجھ تو نہیں آتی تھی، چونکہ مجھے اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں تو آلریڈی قرآن پڑھ رہی ہوں، پھر مجھے کیوں مطلب پھر کیا وجہ ہے لائیو کلاس کا، کیا مطلب، وہ حکمت نہیں تھی نا. لیکن جب خود جڑی پھر پتہ چلا کہ بھی لائیو جب آپ براہ راست کلاس کا حصہ بنتے ہو تو جو آپ سیکھتے ہو وہ آپ کبھی بھی ساری عمر سنتے رہو، سیکھتے رہو، کبھی بھی وہ چیز نہیں آتی جو آپ باقاعدہ کسی کلاس سے منسلک ہونے کے بعد آپ کو آتی ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ پچھلے سال جیسے، حالانکہ میرے لیے یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی کہ میں جو ہے
قرآن کو درمیان میں سبیل الجنہ کو اپنے بچوں کی وجہ سے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو ان کو خود کروانا ہوتا تھا کہ میں جو سیکھ رہی ہوں خود ان کو، چونکہ میں ریکارڈیڈ آڈیوز پہ آتی تھی تو وہی میں بچوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سکھاتی تھی. لیکن جب میں نے براہ راست کلاس کو جوائن کیا تو میرے لیے مشکل اس لیے تھا کہ میں پھر دونوں چیزیں ساتھ لے کے نہیں چل سکتی تھی. تو یقین کریں دورہ قرآن لاسٹ ٹائم پہ جب میں سن رہی تھی اسی طرح سے، میں نے پتہ نہیں غالباً 7واں 8واں پارا تھا کہ میں نے کہا نہیں اب میں نے براہ راست ہی جوائن کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے. تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ روٹ ٹو جنہ بھی آئے گا انگلش جو ہے کورس. تو میری مجبوری یہ تھی بچوں کو خود کروانے کی کہ اردو ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، تو میں ان کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتی تھی. اور حالانکہ یہ بات سچ تھی کہ بڑا مشکل وہ بھی تھا، چونکہ خود بھی اتنا علم نہ ہو، جب بچوں کو آپ سمجھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میرے پاس کوئی اور سبب نہیں تھا. خیر میں نے اللہ کا نام لے کر دوبارہ سے ری جوائننگ کی، اسی طرح سے دورہ قرآن کا پارا سنا تو پھر مجھے تھا کہ میں نے آج ہی دوبارہ سے ریکنیکٹ لینا ہے. الحمدللہ میں نے کیا اور مجھے بڑا وارم ویلکم کیا ہماری ایڈمن نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو خیر استاذہ جی میں جو کہہ رہی ہوں اور اپنی ساری بہنوں سے عرض کر رہی ہوں کہ میں نے جو 1 سال میں پایا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 2020 کی بات ہے، کہ جب میں نے دوبارہ سے باقاعدہ کلاس کا میں حصہ بنی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ یقین کریں سب سے پہلی خوشخبری تو مجھے یہ ملی کہ فوراً رمضان کے فوراً بعد میرے بچوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور القرآن کے توسط سے بندوبست کر دیا کہ روٹ ٹو جنہ کورس کا باقاعدہ وہی کورس جو میری خواہش تھی، میری آرزو تھی، وہی چیز ان انگلش میں ہی ڈیٹیل تفصیل شروع ہو گئی. اور میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو وہاں پہ انرول کیا الحمدللہ، اور وہ تینوں اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کی. تو استاذہ جی جو میں نے پایا، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ، میں اتنی عاجزی سے کہہ رہی ہوں، لیکن باخدا جو عنایات اس نے مجھے دی ہیں صرف 1 سال کے عرصے میں، اور حالانکہ میں نے تو حق بھی ادا نہیں کیا اپنی جاب کی وجہ سے. میں وہ چیز جو میں چاہتی ہوں اس طرح سے میں نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی عنایات ہیں، اس کی طرف سے جو مجھے اتنا کچھ ملا، اتنا خزانے میرے اوپر جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھولے اپنے، تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے. تو میں اپنی سبھی جو میری سسٹرز ہیں ان سے میری گزارش ہے، التجا ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری آج ہی ہم لوگوں نے شیئرنگ اپنی سسٹر کی جو ہے ان کے بارے میں پڑھی کہ وہ کل ان کی وفات ہوئی ہے. تو آج ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم ہیں کہ نہیں، لیکن آج ہم نے خود کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے، اور باقاعدہ اسٹوڈنٹ بن کر، چونکہ اسٹوڈنٹ بنتے ہیں تو تبھی آپ کے اندر آتا ہے وہ علم جو آپ کو چاہیے، وہ علم جو آپ دوسروں کو سرو کر سکتے ہیں، وہ علم جو آپ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ جو سابقون اولون بن کے آپ نے جو کام کرنا ہے، وہ کام تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ باقاعدہ اسٹوڈنٹ بنتے ہو. تو میری آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور آنے والے کورس کو جوائن کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نور القرآن جیسا ایک ادارہ قائم کیا ہے، جو دیکھیے ہر طرح کی سہولت ہمیں دے رہا ہے، ہر طرح کی سہولت. ہم گھروں میں بیٹھ کر آن لائن جو ہے اپنا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. خاص کر وہ بہنیں جو واقعی میں گھر پہ ہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی وہی بات ہے کہ عذر نہیں ہے. اب ساری عذر ختم ہو گیا. ہم کیا کہیں گے اللہ سے کہ ہم کیوں نہیں سیکھ سکے، ہم باقاعدہ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں بن سکے. ہمارے پاس تو کوئی بہانہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری استاذہ جی کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت آشنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لینے کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. اس میں بہت بڑی بات ہے. اس لیے مجھے آپ کو ہمیشہ اپنے لیے
اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی معرفت دے، اتنا زیادہ ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق کریں. جی نیکسٹ سسٹر مائک لے لیجیے پلیز. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. استاذہ جی اسلام کے ساتھ ساتھ نا وہ شعر بڑا یاد آتا ہے کہ مالک سے پہچاننے کے بعد اور کسی شہر سے نگاہیں نہیں رہتی. استاذہ جی کل میں نا سورت پڑھ رہی تھی تو بہت ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ اپنی جانوں کو جہنم کی نجات کے بدلے میں اپنی جانوں کا سودا کر لو. تو استاذہ جی آج بالکل نا تصویر میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہوتی تھی کہ میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں پراپر وے پر جہاں پہ میرے ایک لفظ پسند ہے، لیکن گھر والوں یا اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ پچھلے سال 2020 میں میں جڑ گئی ہوں قرآن سے الحمدللہ. تب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں آن سائڈ پڑھنا چاہتی ہوں. میرا قابل الحمدللہ ہے، میری خالہ وہاں رہتی ہے، 2-3 گھنٹے کا سفر ہے ہمارے یہاں سے. لیکن ویسا کسی گھر والے نا ایک دو کسی جگہ بھی جانے نہیں دیتے. تو آج میں نماز پڑھ رہی تھی تو میرے نام پہ سنوالی جانی تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ سب بنا دیے ہیں. انشاءاللہ اگر میں اپنے آپ کے اخلاص سے کروں گی، سیکھ رہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت زیادہ بنائیں گے انشاءاللہ، جہاں پر میں پراپرلی جو ہے نا وہ سیکھوں. اور اس طرح بھی باقی جب بات ہم آئے پڑھ رہے تھے نا تو ہر علاقے میں ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دعوت ہے. تو سر جی جب میں نے اپنی ضرورت اسٹارٹ کی تو ہمیں ایسا نہیں پتا تھا، نماز کے بارے میں نہیں پتا تھا، کوئی ایسا گائڈ کرنے والا نہیں تھا. پھر ہمارے جب کالج میں چھوٹا سا پلیئر بنا وہاں دیکھنے آتی تھی، انہوں نے ہمیں پراپر اسٹڈی کی میری تھی قرآن کی. تو سر جی وہ اتنے پیارے انداز میں ہمیں بتاتی تھی اور وہ بات کرتی تھی کہ دل خوش ہوتا تھا. تو انہیں دیکھ کر ہمیں جو واقعی نہیں ہم تو سوچتے تھے قرآن کے بارے میں کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو باقی تجربے سے بھی بہت زیادہ اسٹارٹ ہوئی. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے قرآن سے جوڑا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری راہوں پہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن لیں. آج کیا کہتے ہیں کہ بس گاڑی کے کسی نہ کسی کوئی کوئی جگہ بنتے ہیں. صحیح کہہ رہے آپ. تو اب دیکھیے کہ جتنا زیادہ ہم اس نام کے بارے میں غور و فکر کریں گے اتنا ہمارا دل کھلے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پوری سیریز کرنے کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں. اب اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نام دعاؤں میں کیسے ہے یا اس سے متعلق خود ہی ایک دعا ہے. یعنی مجھے صرف یہی چیز جو ہے انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہی دعا ملی ہے. تو یہی جو شروع میں ہم نے پڑھی ہے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے. اور اس نام کو تو پڑھا کرے ایسے جیسے اللہم، وہی جو ہم پڑھتے جاتے ہیں نا پیچھے سے، اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء، پھر اس کو فیل کرے. پھر اس کے ساتھ ہی اللہم انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو فائدہ دے گی. پھر اس کے بعد اگر اس نام سے متعلق الموعظۃ الحسنہ دیکھیں کیا کریں اس نام کو پڑھنے کے بعد. تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس دن کے لیے تیاریاں کریں. ہم کسی بھی لمحے آ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیے ادھر کی دنیا سے آنکھیں بند اور ادھر کی دنیا میں آنکھیں کھلی. اس کو آپ ایک بلنک آف آئی بھی نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی کم ہے. ایک شخص ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے، ہم اس کو جانتے، پہچانتے، کھاتے پیتے، ساتھ رہتے، بولتے، چلتے، بچپن سے دیکھا ہوتا ہے. بعض سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب جاتے ہیں ایسے لگتا ہے پھر پکارو، پھر چیخو، پھر کچھ بھی کو نہیں آتا ہاتھ کچھ بھی. بالکل اسی طرح اپنے آپ کو لائیے اس جگہ پہ کہ جب میں اس دن سے اٹھ کر آگے چلی گئی تو کیا ہوگا. تو اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے جس دن کوئی دوست کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا. پھر اپنے ان گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے جو بھول گئے مگر الجامع نے وہ جمع کیے ہوئے. تو لکھے الجامع وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی جمع کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان چیخ رہا ہوگا
کہ یہ کیا ہوا، یہ سارا کچھ ادھر لکھا ہوا ہے. آپ سوچیے تو خوف آ رہا ہے نا سوچ کے، میرے سارے گناہ ادھر ہوں گے، بچپن کے، جوانی کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، پھر شادی کے، پھر بچوں کے، پھر سسرال کے، پھر بڑی عمر کے. اور یہ جو جس ایج پہ پہنچ گیا سوچے تو خوف آتا ہے. ہم سوچتے ہیں تھوڑے دن کے بعد اللہ کو بھی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم توبہ کر لیں تو اللہ فرشتوں کو بھی بھلوا دے گا، لیکن اگر توبہ نہ کی اور وہ گناہ وہاں دکھ گئے تو کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ ضرورت اس بات کی کہ ایک انسان اس کو محسوس کرے اور اپنے آپ کو لے کر چلے آگے سے آگے. پھر اسی طرح سے اپنی زندگی کو اچھائیوں اور نیکیوں سے خوبصورت بنائیے. کرتے جائیں، دریا میں ڈالتے جائیں، مت گن گن کے رکھیں اپنی نیکیوں کو. اور اسی طرح سے آپ جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے نا اتنا فائدہ ہوگا. پھر ایک اور کام کیجئے کہ الجامع سے اچھا گمان رکھیے، اچھی امیدیں رکھیں، اپنی تمنائیں اور خواہشات نیک رکھیے، کیونکہ اب چھپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ شیشے میں نظر آ رہا ہے. اچھی امیدیں رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ مزید نیکیاں کریں گے. پھر اپنی اولاد کے لیے دین کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو دین اور دنیا کے اعلیٰ درجے دے. ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے چھوٹی جنت مانگے؟ ہم کیوں کہیں کہ اللہ اچھا چلو ان کو کوئی بچی کچی جنت دے دینا؟ کیوں؟ پھر اس طرح نیکیوں کے صدقہ جاریہ کے ذریعے ڈھونڈیے، بہترین طرف لے کے چلے. آج صبح کے دورہ قرآن کے اینڈ پہ بھی ایک شیئرنگ کی تھی کہ کیسے ایک سسٹر جو تھی وہ دنیا سے چلی گئیں اور ان کی زندگی کے آخری 2.5 سال سبیل الجنہ کے ساتھ تھے، اور ادھر کورس پورا ہوا اور ادھر رمضان شروع ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں سوچ رہی تھی اگر ان کو جب کسی نے کورس آفر کیا ہوگا یا پتہ چلا تو وہ نہ لیتی تو آج ادھورے میں ہوتی، یعنی 2018 میں نہ ہوتی، 19 میں ہوتی تو ابھی پورا نہ ہوا تھا، 20 میں ہوتی تو اور بھی پیچھے ہوتی، یا 20 بھی نہ لیا ہوتا اور جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں لیتے تو کدھر ہوتی. لیکن آج اس کا ہر چیز میں ذکر خیر، جس کے کڈنیز فیل ہو چکے، وہ جس کو کہہ لیجئے کہ سنائی نہیں دیتا، جس کو اردو لکھنی نہیں آتی، قرآن سیکھ گئی. آپ کا میرا عذر کیا ہے؟ کیسے کل نعمتوں کا حساب دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ زندگی میں بیکار چیزیں جمع نہ کریں. تو اگلا عمل لکھیے، فالتو چیزیں جمع کرنی چھوڑ دیں. کیا فائدہ؟ رکھ نہیں سکتی، چلا نہیں سکتی، سنبھال نہیں سکتی. اب دیکھیں انسان ساری زندگی جمع کرتا ہے، اور آج بھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا، ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن تو اس سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. سب فالتو چیزیں ڈسکارڈ کر دیجیے، ضائع نہیں کریں، دے دیں، حقداروں کو دے دیں. گھر میں فالتو کھانا نہ جمع کریں. الماریوں میں بھرے ہوئے کپڑے، جوتے، پرس، جیولری، میک اپ، مٹی پڑتی رہتی، دھول پڑتی رہتی ہے، ہمیں ہوش نہیں، بس لے آتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. کئی لوگ تو شاپنگ کر کے آتے ہیں نا، بیگ سے نکالتے بھی کوئی نہیں، وہیں پڑی رہتی ہے. ضرورت جو نہیں تھی، ایسی بیکار چیزیں لے کر آ گئے تو اب پڑی میں، وہ جی سستی مل رہی تھی، وہ جی ایک کی جگہ 2 مل رہی تھی، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، اور جو نتیجہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے. اس لیے کبھی بھی ایکسٹرا چیزیں نہ جمع کریں. پھر اپنے لیے دعائیں جمع کریں، لوگوں کی دعائیں لیجئے، محبتیں جمع کیجئے، پیار لیجئے لوگوں کا. پھر گڈ ڈیڈز کو جمع کریں، حسنات کو جمع کریں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور و فکر کرتے رہیں گے نا تو لوگوں کو جمع کریں، اچھے طریقے سے لوگوں کو نیکیوں پہ گیٹ ٹوگیدر کریں. چلیے آج کل تو ایک لمٹ لگ گئی نا، وہ بھی ہماری گناہوں کی سزا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن آپ یقین کریں گے کہ جتنا اس نام پہ سوچتے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی آرگنائزڈ ہو جائے گی. پھر اسی طرح اتنی چیزیں جمع کیجئے جتنی آپ سنبھال سکتے ہیں. کھانا فالتو نہ جمع کریں، پیسے فالتو نہ جمع کریں. قرآن میں آتا ہے جمع وعددہ،
یعنی مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، حق پہ خرچ کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جمع و عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اسی طرح سے دین کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے اور سہولت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، امیدیں رکھے، خواہشات رکھے اپنے بچوں کو کہ اللہ ان کے سینوں میں قرآن جمع کر دے، میری بیٹی کو حافظہ بنا دے، میرے بیٹے کو حافظ بنا دے، ان کو عالم بنا دے، ان کو خاشع بنا دے، ان کو متقین بنا دے۔ پھر یہ دعا کیجئے کہ میں نے اتنا علم لینا ہے کہ میں نے پھر پوری دنیا میں اس کو بانٹنا ہے، ایک دن آئے گا کہ آپ واقعی محسوس کریں گے۔ ہماری آج خواہشیں کیا ہیں؟ تاریخ کا ایک واقعہ ہے حضرت معاویہ سے، ان کا عہد تھا تو عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح ان کے دونوں بھائی مصعب بن زبیر اور عروہ بن زبیر ایک مرتبہ مسجد حرام میں مل کر بیٹھے، تو ان میں سے کسی نے کہا آج آپس میں اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر نے ابتدا کی، کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں حرمین پر قبضہ کر کے خلافت حاصل کر لوں، ایسی کہہ دیا جو بات تھی۔ ہاں، مصعب بن عمیر کہنے لگے میری آرزو ہے کہ دونوں عراقوں کا امیر بنا دیا جاؤں، اور قریش کی 2 عورتوں کے نام لیے کہ ان کو اپنے عقد نکاح میں لے آؤں۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان کہنے لگے میری خواہش ہے کہ معاویہ کا جانشین بن جاؤں اور ساری دنیا پہ بادشاہت کروں۔ جب سب اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے جس سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، تو عروہ بن زبیر کہنے لگے تمہاری خواہشات تمہیں مبارک، میری تو صرف یہ تمنا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں جنت کا پروانہ مل جائے، پرمیشن لیٹر، ویزا، پاسپورٹ، NOC، اور مجھ سے اس علم یعنی علم حدیث کا فیضان جاری ہو جائے۔ اب دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو مل بھی جاتا ہے، ہر ایک کو وہ ملا جو اس نے چاہا، اور عروہ بن زبیر کو علم حدیث میں اللہ نے پھر جو مقام دیا، پھر ان کا جو فیض جاری ہوا، وہ علم والے جانتے ہیں۔ ان کی یہ ایک تمنا تو برائی اور دوسری جنت کی تھی۔ تو عبد الملک بن مروان کہا کرتے تھے کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے نا وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے، کیونکہ میں نے ان کو جنت کی خواہش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ بھی کہیے کہ اللہ مشرق مغرب میں اس علم کو پھیلا دے، اس نور کو پھیلا دے، یہ قرآن کی بہاریں، یہ اسلام کی بہاریں چلا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے راضی ہو جائے۔ باقی وقت آپ لوگ لے لیجئے تاکہ آپ لوگ پھر وقت پہ ہی اس کو پورا کر لیں، کیونکہ پھر افطاری کا ٹائم بھی کچھ جگہوں پہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی مائک لے لیجئے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے تو یہی اسماء الحسنی سے جو ہے نا سبیل الجنہ ملا ہے، جنت کا رستہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی آواز سن کے بس دل کو بہت سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے بس استاذہ جی آپ کو سنتے رہیں، آپ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔